ارے واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی شادی ہو رہی ہے اور آپ نکاح نامے پر دستخط کرنے والے ہیں؟ آپ کو معلوم تو ہوگا نا اس پہ لکھا کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں، رکو رکو رکو، ایک منٹ ذرا رکیے. شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کاغذات پر آخر لکھا کیا ہے. دیکھیے، نکاح نامے میں وہ تمام حقوق، ذمہ داریاں اور قانونی چارہ جوئی کی تفصیلات درج ہوتی ہیں جو فریقین کی آپس میں نہ بننے کی صورت میں کام آ سکتی ہیں. دو ایسے فریقین جو نکاح نامے میں لکھی ہوئی تمام باتوں سے واقف ہوں اور اس بات کی ضامن ہوتی ہیں کہ وہ ایک خوشحال اور اچھے مستقبل کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں. ہم ابھی آپ کے نکاح نامے کے تمام خانوں کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ سب انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. نکاح کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے، نکاح دو فریقین کے درمیان ہونے والا ایک معاہدہ ہے. دونوں فریقین نکاح نامے پر دستخط کرتے ہیں جس کی تحت ان کی شادی قانونی ہو جاتی ہے. شروع کے 12 خانے تو بہت ہی آسان ہیں، بالکل کسی عام فارم کی طرح، متعلقہ فریقین کے نام، پتہ وغیرہ وغیرہ. اگلے 4 خانے یعنی 13 سے 16 تک حق مہر کے متعلق ہوتے ہیں. حق مہر شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا گیا تحفہ ہوتا ہے جو خاوند کی محبت و شفقت کے اظہار کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. علیحدگی یا اللہ معاف کرے طلاق کی صورتوں میں خاوند کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ عورت کو حق مہر فراہم کرے اگر اس نے ابھی تک ادا نہ کیا ہو. مہر عورت کے لیے ایک طرح کی مالی ضمانت بھی ہے. شریعت اور قانون دونوں عورت کے حق مہر کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی ادائیگی کو شوہر پر لازم قرار دیتے ہیں، چاہے عورت اس سے وصول کرنے سے انکار ہی کیوں نہ کرتے. حق مہر کی ادائیگی نقد، زیور یا کسی اور قیمتی چیز کی شکل میں ادا کیا جا سکتا ہے. مہر کی 2 اقسام ہوتی ہیں: موجل جو کہ شادی سے پہلے یا نکاح کے وقت ادا کیا جاتا ہے، اور موجل جو کہ نکاح نامے یا معاہدے میں طے شدہ وقت پر ادا کیا جاتا ہے. یہ حق مہر عورت طلاق کے وقت یا زندگی میں کسی اور موقع پر طلب کر سکتی ہے. کسی دشواری کی صورت میں عورت قانون کی مدد حاصل کر سکتی ہے. یاد رہے، یہ حق مہر صرف اور صرف عورت کا حق ہے. خاندان کا کوئی دیگر فرد اس میں شریک دار بننے کا مطالبہ نہیں کر سکتا. شق نمبر 17 فریقین کو کوئی بھی خاص شرائط لکھنے کی اجازت دیتا ہے، جیسے کہ ماہانہ جیب خرچ یا گھریلو اخراجات کی وضاحت وغیرہ. یاد رہے کہ یہ شرائط شریعت اور ملکی قانون کے حد کے اندر رہ کر کیے جاتے ہیں. 18 اور 19 نمبر خانے طلاق کے حق کے بارے میں ہوتے ہیں. دیکھیے، اللہ نہ کرے کسی کی بھی ازدواجی تعلقات میں ایسی خرابی ہو، لیکن پھر بھی ان امور کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا تو ضروری ہے نا. طلاق ایک حقیقت ہے، اس لیے آنکھیں بند کر دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ طریقہ کار اور اصولوں کو سمجھا جائے. خانہ نمبر 18 اس بارے میں ہے کہ آیا خاوند نے بیوی کو طلاق تفویض کا حق سونپ دیا ہے یا نہیں، اور اگر سونپا ہے تو کن شرائط کے تحت. شوہر طلاق تفویض کا حق سونپنے سے پہلے شرائط لگا سکتا ہے، اور عورت اس حق کو تب ہی استعمال کرے گی جب وہ شرائط پوری ہوں گی. طلاق تفویض کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو استعمال کے لیے عورت کو نہ تو عدالتی اجازت اور معاونت کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اس کی وجہ سے حق مہر متاثر ہوتا ہے، بلکہ وہ جو کا تو ہی رہتا ہے. اسی طرح نکاح نامہ کو سمجھنا اور اس میں دیے گئے حقوق سے بہرہ مند ہونا بہتر مستقبل کی ضمانت ہے. جبکہ خلا لینے کے لیے عورت کو عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے. خلا کی صورت میں عدالت بیوی کو یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ 50% تک اپنے مہر غیر موجل کے حق سے دستبردار ہو جائے اور مہر موجل میں سے 25% تک کے حق سے دستبردار ہو، مگر خلا لینے کے لیے خاوند کی رضامندی ضروری نہیں. شق نمبر 20 کے تحت بیوی مہر، نان نفقہ اور دیگر اخراجات کی تفصیلات تحریر کروا سکتی ہے، اور یہ کہ ان کو ادا کرنے کی تاریخ کیا ہوگی. خاوند مہر کے علاوہ بھی اپنی بیوی کو تحفے تحائف دے سکتا ہے، مگر وہ مہر میں شمار نہیں کیے جائیں گے. شق نمبر 20 اور 21 کے تحت عورت خاوند پر یہ شرط لگا سکتی ہے کہ جب تک وہ میاں بیوی ہیں تب تک خاوند دوسری شادی کا اہل نہیں ہوگا. تو یہ تھا نکاح نامہ. اس کی ایک ایک شق کو پڑھیے اور سمجھیے، کیونکہ آپ کے خوشحال مستقبل کا ضامن یہی نکاح نامہ ہے. اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ نکاح نامہ کیا ہے، ایک لمبا سانس لیجئے اور اس پر دستخط کر دیجئے. ہماری طرف سے آپ کو یہ نکاح نیک تمناؤں کے ساتھ مبارک ہو. یاد رکھیے، ایک باخبر شہری شادی شدہ میرا مطلب با اختیار شہری ہوتا ہے.